ناظرین خوش آمدید. آخری گوشہ یہ پروگرام آج تیسرا دن ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ خصوصی پروگرام شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر اور اس بابرکت موقع پر پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کی سیرت بھی آپ تک پہنچائی جائے، ان کے وہ کام بھی آپ تک پہنچائے جائیں کہ جو آج بھی مثال ہیں اور آج بھی قابل تقلید ہیں. کہ کوئی بھی حکمران ہو پورے عالم اسلام میں، تمام عالم اسلام میں عہد فاروقی کو ایک نظیر کی حیثیت سے، ایک مثال کی حیثیت دی جاتی ہے. شہادت پھر یہ کم و بیش 11 سال کا ایک طویل عرصہ، جو تقریباً 10.5 سال کا عرصہ پھر یہ ختم ہوتا ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. یہ ایک ایسا دور، ایسا کامیاب دور کہ جس میں پولیس کا نظام، فوج کا نظام، بلدیاتی نظام اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. وظائف بیت المال کا جو نظام ہے وہ قائم کیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں وہ شہادت کس طرح سے اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ دراصل اس میں بھی انہوں نے انصاف کا جو ان کا پہلو تھا اور جو نظام انہوں نے قائم کیا تھا، دراصل وہی وجہ ان کی شہادت کی بنی. جیسے کہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ایک پارسی ایک غلام تھا جس کا نام فیروز تھا، وہ پارسی ہوا کرتا تھا. وہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے کہا کہ جو میرے مالک ہیں مغیرہ بن شعبہ، وہ مجھ سے زیادہ وصولتے ہیں. رقم جو ہوتی ہے ایک صنعت و حرفت کی، وہ چونکہ میں غلام ہوں اس لیے مجھ سے زیادہ وصولتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کتنا وصولتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ دن میں 2 درہم کے قریب جو ہے وہ مجھ سے وصول لیا کرتے ہیں. بولے وہ تم کیا جانتے ہو، کیا صنعت و حرفت ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا نقاشی اور نجاری، یعنی کارپینٹرز تھے، وہ نقاش تھے. تو کہا کہ اس فن میں تمہیں یہ زیادہ لگتا ہے، یہ تو بہت کم ہے، یہ تو میرے حساب سے زیادہ نہیں ہے. تو وہ جو تھا وہ ناراض ہو کے چلا گیا ان کے پاس سے، حضرت عمر فاروق سے ناراض ہو کے چلا گیا کہ مجھ سے انصاف نہیں کیا. حالانکہ انہوں نے انصاف کیا تھا جو اس دور کا تھا، سبھی جانتے ہیں. اس کے بعد دوسری صبح میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں تو وہ شخص بھی آتا ہے خنجر لے کے، اور وہ آتا ہے مسجد نبوی کے اندر. اور جب حضرت عمر فاروق کا یہ انداز تھا کہ جب نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوتے تھے، تیار ہوتے تھے، تو کچھ لوگوں کو انہوں نے مقرر فرما دیا تھا صف بندی کے لیے. جب صف بندی ہو جایا کرتی تھی تب حضرت تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے. تو اسی طرح ہوا، صف بندی ہوئی، جب ہو چکی حضرت تشریف لائے اور جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہا، یہ اپنی صف سے نکلا اور اس نے تابڑ توڑ خنجر سے حملہ کر دیا حالت نماز میں. تو آپ قربان جائیے کہ حضرت عمر فاروق کی غیرت ایمانی پر کہ اس حالت میں کیا ولولہ تھا، کیا جوش تھا کہ اس حالت میں انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جگہ کھڑا کیا اور تڑپ کے گر پڑے، زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑے. اور پورے صحابہ کی جذبہ ایمانی اور اس پر ایمان لائیے، محبت پہ اور اللہ سے جو تعلق تھا کہ حضرت عمر فاروق مرغ بسمل کی طرح تڑپتے رہے مسلح کے سامنے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوری نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر لوگ ان کو لے کر ان کے گھر پہ لے گئے اور لوگوں نے بظاہر تو یہ سمجھا کہ 4-5 زخم ضرب لگی ہے، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جب انہیں کچھ پلایا گیا تو وہ زخموں کے اندر سے وہ دودھ اور کچھ نبیذ وغیرہ تھی اس دور کی دوائیں، وہ ان کے زخموں کی جو سوراخ ہوئے تھے پیٹ میں اور مختلف جگہوں پر، وہاں سے نکلا. لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید اب یہ جانبر نہ ہو سکیں. اسی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم فوراً جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے اجازت لو کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے جوار رسول میں جگہ دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے جگہ دے. سبحان اللہ. جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عمر گئے تو دیکھا حضرت عائشہ زار و قطار رو رہی ہیں اور سلام عرض کیا اور کہا کہ والد محترم نے اجازت مانگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر کا جو مرتبہ ہے اور جو انہوں نے کام کیا ہے، جو محبت ہے، اب میں اس کی مستحق نہیں، اب حضرت عمر ہی اس کے مستحق ہیں اور وہی جاؤ ان سے کہو کہ وہ وہیں پر مدفون ہوں گے، وہیں جگہ پائیں گے. اور اس طرح 3 دنوں کے بعد یکم محرم الحرام کو ان کی وفات ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے. کائنات میں یہ اعزاز 2 شخصیات کو حاصل ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب زندگی میں بھی، ظاہری زندگی میں بھی حاصل رہا اور